کہاں گئی آپ کی ڈیموکریسی؟ میں جب بچہ بھی تھا میں نے کبھی نیشنل اسمبلی میں گالی نہیں سنی. گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو میں دونوں کو اس پہ بلیم کرتا ہوں. یہ نیشنل اسمبلی میں جو ہم نے چیز دیکھی ہے, کیا ہم اپنے نئی جنریشن کو یہ اگزامپل دیں گے کہ ڈیموکریسی, جمہوریت کے نعرے لگانے والے اوئے ادھر آئے. جمہوریت کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. جمہوریت کے اندر everybody is there and that is what your basic rights are. السلام علیکم and welcome to PJME's official YouTube channel. بجٹ تو آ گیا اور کوئی بھی بجٹ آپ لے لو کوئی سیٹسفائی ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ نے بڑا اچھا کیا, اپوزیشن کہتی ہے نہیں آپ نے بیڑا غرق کر دیا. کوئی بھی گورنمنٹ لے لو, آپ سویلین گورنمنٹ لے لو, ملٹری گورنمنٹ لے لو, کوئی لے لو, ہم سیٹسفائی ہوتے ہی نہیں ہیں جو بھی گورنمنٹ آپ کو بجٹ دیتی ہے, کیونکہ تنقید برائے تنقید ہم نے کرنی ہے, برائے تعمیر نہیں کرنی. جو اچھے پوائنٹس ہیں وہ ہم نے ریز نہیں کرنے, جو نگیٹوز ہیں نگیٹوز پہ لے کے جائیں گے. بہرحال بجٹ پیش ہو گیا, اور بجٹ جو پیش ہوا تو نیشنل اسمبلی کے اندر جو آپ نے منظر دیکھے, یہ اتنے شرمندگی کا میں سمجھا مظاہرہ کیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو میں دونوں کو اس پہ بلیم کرتا ہوں, کیونکہ بات شروع ہوتی ہے کہ اگر شہباز شریف ایک لیڈر آف دی اپوزیشن اسپیچ کر رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے, ان کا رائٹ ہے اسپیچ کرنے کا. جس طرح عمران لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو وہ بات کرتے تھے, ان کا رائٹ تھا اسپیچ کا. تو اگر کر رہے ہیں تو وائی ناٹ. ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کہاں گئی آپ کی ڈیموکریسی؟ بھاڑ میں گئی آپ کی ڈیموکریسی. وہ ایک جگہ سے آ رہا ہے جی چور چور. بھائی یہ پارلیمنٹ ہے, یہ کورٹ ہاؤس نہیں ہے, نہ یہ نیب کا ادارہ ہے, نہ یہ کوئی سپریم یا ہائی کورٹ ہے. یہ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو آپ چور کہہ رہے ہو؟ وہ جو کورٹ کہہ رہا ہے چور یا ایکیوز کر رہا ہے یا ٹرائل کر رہا ہے, لیٹ دیم ڈیسائڈ. وائی ڈو یو ہیو ٹو بی پارٹی ٹو اٹ؟ تو میں سمجھتا ہوں سم ممبرز آف دا گورنمنٹ دے ڈڈ ناٹ ڈو دا رائٹ تھنگ. نو, دیٹ از ناٹ کریکٹ ایٹ آل. اور یہ پھر اس کے بعد جو اپوزیشن نے حرکت کی ہے, دس از ناٹ آل. پھر وہ جو گالیاں, میں نے کبھی نیشنل اسمبلی میں گالی نہیں سنی, کبھی دیکھا نہیں. میں جب بچہ بھی تھا میں مولوی تمیز الدین جیسے لوگوں کو اسپیکر آف دی اسمبلی, کبھی میں نے اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں دیکھا. اور وہاں میں دیکھتا تھا کہ حالانکہ ملٹری گورنمنٹ تھی, ملٹری کیا تھی, ڈیموکریسی تھی ساری, جو کہ آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی تہذیب سے بات ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ, لیڈر آف دی اپوزیشن جو بھی ہو یا گورنمنٹ کو, ایک تہذیب کے دائرے میں ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے. لیکن یہ نیشنل اسمبلی میں جو ہم نے چیز دیکھی ہے, یہ تو اتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں میں کیا بتاؤں آپ کو. کیا ہم اپنے نئی جنریشن کو یہ اگزامپل دیں گے کہ بھائی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اسمبلی کے اندر؟ یہ تو آگسٹ ہاؤس ہے, یہ تو ہمارا ایک آپ کہہ لو کہ ایک ریفلیکشن ہے آف دا گورنمنٹ آف دا کنٹری. تو اس ریفلیکشن کے اندر ہم اگر یہ چیزیں دیکھیں گے تو آئی ایم سوری ٹو سے, پھر جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ تو ویسی شام ہے. یہاں ہم جمہوریت لگے ہوتے ہیں. کیا آپ کے جمہور جو ہے بیٹھا ہے نیچے, اس کو پتہ ہے اس کے رائٹس کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی کتنی اتھارٹی انڈر ڈیموکریسی؟ کچھ بھی نہیں. اوپر ایشلونس کے اندر ہم ڈیموکریسی, جمہوریت, اور یہی جو ہوتے ہیں جمہوریت کے نعرے لگانے والے, وہ جا کے اوئے ادھر آئے اس طرح تو بات کرتے ہیں. جمہوریت کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. جمہوریت کے اندر everybody is there and that is what your basic rights are. وہ نہیں ہے جمہوریت. کیا مڈل ایسٹ کے اندر جمہوریت ہے؟ ہم یہاں جمہوریت کے چمچے بن جاتے ہیں, نہ تیتر نہ بٹیر. انگریز سے رہا ہو کے ہم جمہوریت مانگتے ہیں. اور یار مجھے بتاؤ کون سی مڈل ایسٹ کنٹری کے اندر جمہوریت ہے؟ پلیز گیو می این ایگزامپل. کون ہے وہاں؟ مونارکی ہے, بادشاہیت ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے. آپ دبئی اس کی بڑی باتیں کرتے ہیں, لے لینا آپ نیشنلٹی, وہاں کی جمہوریت ہے. کفیل چاہیے, پیسے دو. یہاں آپ ایک سسٹم کو تکڑا کرو, اور یہاں یہ پارلیمنٹری سسٹم بالکل فیل ہے. آپ پریزیڈنشل سسٹم لے کے آئیں یہاں اس ملک کے اندر, اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ ملک ترقی کر رہے ہیں. چائنا کمیونسٹ کنٹری ہے لیکن پریزیڈنٹ ہے. جن شی پی جو ہے از اے پریزیڈنٹ آف چائنا. رشیا, پیوٹن پریزیڈنٹ. ہر جگہ لے لو آپ, جہاں سکسیزفل اکانومیز ہیں وہ انڈر پریزیڈنشل سسٹم ہے. پارلیمنٹری سسٹم کے اندر آپ کس کس کو پکڑو گے یار؟
کہاں کہاں جاؤ گے, کیا کیا احتساب کرو گے؟ یہاں تو ہم احتساب کے اندر ہی گھسے ہوئے ہیں. آج کی حکومت جائے گی نا, کل انہوں نے ایسی فائلیں کھول دینی ہیں پیچھے, اور جی اس نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. وہ پچھلے ہیں, اس سے پچھلے پرانی فائلیں آ رہی ہیں, نئے کیسز ہے کوئی نہیں, وہ پرانے کیسز ہم لگے ہوئے. یار کہیں تو آپ نیشنل, آپ کہہ لو کہ کوئی نیشنل انٹرسٹ کے اندر بیٹھ جاؤ. نہیں, ہم نے نہیں کرنا. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ریونج پہ چلنا ہے. آپ اپنی لڑائیاں اوپر لڑتے رہو گے, جو پارٹی آئے گی وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہے گی, عوام بیچاری پستی رہے گی. پستی کیا, اس کی ریفارمز کوئی نہیں ہوں گی. سارا جو وقت ہے وہ ایک دوسرے پہ, جس طرح آپ نے اسمبلی میں دیکھ لی, ریفلیکشن ہے یہ کہ وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے. آپ کے ریفلیکشن آپ کے سامنے آ گیا ہے, اور یہ بڑا شرمندگی کا ایک ریفلیکشن ہے کہ پاکستان ڈزنٹ نیڈ دس. پاکستان نیڈز سیریسنس, پاکستان نیڈز پروگریشن. آپ کے پاس سی پیک کا ایک یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, اس پہ ہمیں دبا کے بات کرنی ہے. ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, بٹ اٹس نو, دیٹس ناٹ دا وے. میں تو کہتا ہوں آپ اپنے انٹرسٹ کو پہلے دیکھو. یہاں کیا انٹرسٹ ہے؟ جہانگیر نے دی تھی نا پرمیشن ایسٹ انڈیا کمپنی کو, بیٹھ گیا نا لے کے. آج آپ نے چائنا کو الاؤ کر دیا ہے, اچھی بات ہے, لیکن رشیا, سوویٹس بلکہ, کتنے سال لگے رہے ہیں اپنی جنگ کے لیے کہ وارم واٹرز کا ایکسیس کریں. یہ لینن کا ڈریم تھا نا 24 میں, نہیں ہوا. آج چائنا ایک 9mm گولی چلائے بغیر گوادر پورٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ بھی وہیں کی ہے نا. کیوں؟ نیگوسیشنز, ٹرک آف دا ٹریڈ, بائی ہیئر سیل ہیئر, بائی ہیئر بائی دس اینڈ بائی دیٹ. اینڈ آپ کہہ لو یہ جن کی ہم ابھی اس پہ بھی کنٹروورسی ہوئی ہے کانٹریکٹس کے اوپر, بیڈ کانٹریکٹس. بھائی بیڈ کانٹریکٹس ہے, کسی کو تو فائدہ ہوا ہے نا کہیں, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ نیشنل ایکسچیکر. تو اس چیز کو وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دا سنڈروم آف پیٹی پالیٹکس, مایوپک تھنکنگ, اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. خدا کے لیے یہ جو اسمبلی کے اندر آج ہوا ہے, اٹ از ڈسگریسفل, اٹس بیڈ, اٹس ریئلی, اٹس اے سیڈ اسٹیٹ. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ جو نئے ہمارے بچے بچیاں جو اسمبلی میں آئیں گی, کیا ہم نے ان کے لیے یہی ایگزامپل دے دیا کہ بھائی تم اسمبلیز کے اندر آؤ اور جا کے لڑتے رہو؟ نہیں, دس از ناٹ دا وے فارورڈ. آئی ایبسلیٹلی کنڈیم اٹ, دس سارٹ آف این ایٹیچیوڈ. اور میں یہی کہوں گا کہ نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں, جو مرضی ہو, گورنمنٹ کا ہو, اپوزیشن کا ہو, سسپینڈ کریں ان کو. Suspend them for 30 days یا 2 weeks or whatever, but a lesson has to be learned. ہم نے پہلے بھی بڑھیا verbal skirmishes دیکھی ہوئی ہیں, but enough is enough. اس ہاؤس کو کوئی شخص بدنام نہیں کر سکتا, ڈیگریڈ نہیں کر سکتا, نہ اس کو, نہ پروونشل اسمبلی کو, نہ سینٹ کو. یہ ہمارے آگسٹ ادارے ہیں. اور میں یہی کہوں گا اسپیکرس کو کہ اسپیکر صاحب, جہاں جہاں آپ کو ویڈیو فوٹیج مل رہی ہے, ان کو سسپینڈ کریں پلیز. آپ ان کو سسپینڈ کریں. اور جس نے گالیاں دی ہیں, خدا کے لیے اس کو تو 2 مہینے کے لیے کریں, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری جو نئی قوم ہے, ہماری جو یہ نئی جنریشن ہے, یہ بیچاری یہ اس کا شکار بن جائے, تاکہ وہ بھی آ کے یہی کریں, نہیں جی پہلے ہوا تو اب کیوں نہ ہو. پلیز لک آفٹر پاکستان. خدا حافظ.